یہ چہرہ کبھی لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہوا کرتا تھا، جس کی بات پر مزدور، کسان، طالب علم سب اکٹھے ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن پھر یہی چہرہ راولپنڈی جیل کی سلاخوں کے پیچھے خاموش کیوں ہو گیا؟ کبھی عوام کا مسیحا کہلایا، پھر ایک مجرم قرار پایا، آخر کار بھٹو کے ساتھ ہوا کیا؟ چلیے آج اس ویڈیو میں سچائی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ لازمی سلیکٹ کیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے لیے مل سکے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا ٹاپک۔ ذوالفقار علی بھٹو 1928 میں لاڑکانہ کے ایک رائس گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام تھا سر شاہنواز بھٹو، برصغیر کے چند مسلمان جاگیرداروں میں سے تھے جن کی برطانیہ میں سنی جاتی تھی، مگر بھٹو صرف امیر زادہ نہیں تھا، وہ ذہانتدار اور خود مختار کا طوفان تھا۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی تعلیم مکمل کی اور نوجوانوں میں ہی ایک الگ سیاست لے کر پاکستان میں واپس آیا۔ بھٹو نے ایوب خان کی کابینہ میں بطور وزیر خارجہ شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے چین سے تعلقات، اسلامی دنیا میں رابطے اور مسئلہ کشمیر پر جاندار موقف سے خود کو منوایا۔ لیکن پھر 1965 کے بعد جب معاہدہ ہوا تو بھٹو نے ایوب خان کی مخالفت کرتے ہوئے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ اس وقت عوام نے پہلی بار کہا یہ بندہ کچھ اور ہے۔ 1967 میں انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی اور نعرہ دیا روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک انقلاب کی آواز تھی۔ گلی گلی، شہر شہر بھٹو کا نام گونجنے لگا۔ 1970 کے انتخابات میں ان کی جماعت نے مغربی پاکستان میں زبردست کامیابی حاصل کی، مطلب پاکستان میں انہوں نے اکثریت کے ساتھ برتری حاصل کی اور اقتدار کی جنگ چھڑ گئی۔ بنگلہ دیش والی سائیڈ سے بھٹو ہار گئے۔ بھٹو اور جنرل یحییٰ خان اقتدار شیخ مجیب کو دینے پر تیار نہ۔ نتیجہ 1971 کی جنگ اور پاکستان مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ یحییٰ خان رخصت ہوئے اور بھٹو کو اقتدار ملا۔ 1973 میں نیا آئین آیا، بھٹو وزیر اعظم بن گئے۔ اسلامی دنیا کے کانگریس لاہور میں ہوئی، ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی گئی اور بڑے سرمایہ کاروں کی صنعتوں کو قومی تحلیل میں لے لیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی مخالفین کو جیل میں ڈالا گیا، صحافیوں کو دبایا گیا اور اقتدار کا خمار بڑھنے لگا۔ بات ہے 1977 کی، انتخابات ہوئے، بھٹو نے جیت کا اعلان کیا، اپوزیشن نے دھاندلی کا الزام لگایا، ملک بھر میں احتجاج ٹوٹ پڑے۔ 5 جولائی 1977 جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا، بھٹو کو گرفتار کیا گیا ایک پرانے قتل کیس میں۔ عدالت سیاست کا میدان بن گئی۔ 3 اپریل 1979 کی رات بھٹو راولپنڈی جیل کی کال کوٹری میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ فجر کے قریب انہیں اٹھایا گیا اور پھر 4 اپریل کو ایک ایسا شخص جسے کروڑوں لوگ لیڈر مانتے تھے پھانسی چڑھا دیا گیا۔ بھٹو جسمانی طور پر ختم ہو گیا، مگر بھٹو کا نعرہ آج بھی زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے۔ وہ ایک سیاستدان تھا۔ کیا وہ ایک سیاستدان تھا یا پھر فلسفی تھا؟ کچھ کے لیے مسیحا، کچھ کے لیے مجرم، مگر ایک بات طے ہے، بھٹو کا نام پاکستان کی تاریخ میں کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ اب سوال آپ سے، کیا بھٹو کے ساتھ انصاف ہوا یا سیاست نے قربانی لی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا،
بیل آئیکن کو آل پہ لازمی سلیکٹ کیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ میں تو کہتا ہوں یہ 80 کروڑ ہو، 80,000 ہو، 80 ارب ہو، اگر محمد کی بات آ گئی تو میں 80 ارب کو اپنے پیر کی نوک پہ رکھتا ہوں۔